اور کی چار دیواری میں سویا ہوگا، علی سے اتنا ٹکرانا جتنا قبر میں برداشت کر سکے۔ لڑائی جھگڑے کے لیے ممبر سجدہ نہیں ہے، ممبر اس لیے سجدہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ترانہ سنایا جائے، لوگوں کے دل میں موجود ولایت علی ابن ابی طالب کو گرمایا جائے۔ دو چار لمحے کے لیے سوچنا ضرور، زندگی کا پتہ نہیں کس موڑ پہ سانسوں کی شام ہو جائے، سانس کے ساتھ سانس جڑ کے آ رہا ہے تو آپ زندہ ہیں، جس دن یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی جناب مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد جناب اتنے نجس ہوں گے، جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد کسی انسان کا ہاتھ لگ جائے تو غسل میت واجب ہے۔ جناب آپ پاکیزہ ہیں نا، اگر کسی کو سلام کرتے ہیں لوگ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ کرم علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ہے۔ اس وجہ سے آپ مسلمان ہیں، اس وجہ سے آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اقرار ولایت علی کیا ہے۔ اگر آپ اقرار ولایت علی نہیں کریں گے تو آپ کافر سے زیادہ گناہگار بھی ہیں، کافر سے زیادہ نجس بھی ہیں۔ اپنی حقیقت تلاش کر، انسان کی حقیقت کیا، بات تیری ہو یا میری ہو، میں انسان کی بات کرنے لگا ہوں۔ انسان کی حقیقت یہ ہے، پانی کے ایک نجس نطفے کے قطرے سے شروع ہو کر مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانا تیری حقیقت ہے۔ ٹکراتا اس علی سے ہے جو آیا بھی خدا کے گھر، گیا بھی خدا کے گھر۔ جڑے شرماندے نہیں ذکر علی بولن واسطے بھائی۔ اچھے نوکر کا کام ہے مالکوں کے دروازے پہ سر جھکا کے بیٹھے۔ نوکر کا کام یہ نہیں ہے کہ مالکوں کے گھر میں تلاشی لے، آتے کیسے ہیں، جاتے کیسے ہیں، رہتے کیسے ہیں، شادیاں کیسے کرتے ہیں، ان کے گھر بچے کیسے اترتے ہیں۔ خیال کیا کر اللہ نے یہ زبان تجھے آل محمد کے خلاف بھونکنے کے لیے عطا نہیں کی، شکر ادا کرنے کے لیے دی ہے۔ کاٹ دیں گے وہ انگلی جو علی کی جانب اٹھے گی، نکال دیں گے وہ آنکھ جو علی کی ولایت کی جانب میلی نگاہ سے دیکھے گی۔ میں آج کل کے کسی مولوی کی بات ہی نہیں کرتا جو کہ مولوی بشر ہوتا ہے، بشر کے قدم قدم پہ ٹھوکر ہوتی ہے۔ میں اس کتاب سے بات کرنے لگا ہوں جس کتاب کے ایک حرف کا منکر کافر ہوتا ہے۔ رسول نے اعلان ولایت علی غدیر کے مقام پہ کر دیا، رسول مدینے تشریف لے آئے، رسول نے ممبر علم سجایا، نبوت کی کرسی پہ کائنات کا رسول بیٹھا۔ میں ہر بندے سے بات کرنے نہیں آیا جس بندے کے عقیدے اور زندگی کی ہر سانس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جس کے جگر کے قریب آ کے ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام نشر کرنے لگا ہوں۔ اعلان ولایت کے بعد ایک بندہ ممبر رسول کے سامنے اٹھا، یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا تھی، 2-4 دن انتظار نہیں ہو سکتی تھی، آپ مسجد نبوی میں آ جاتے، اپنی کرسی پہ بیٹھ جاتے، یہاں علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کو واجب کر دیتے۔ رسول نے فرمایا اللہ لم ابلغ ولایت علی لا حبط عملی، مجھ محمد کی مجبوری تھی، اگر میں غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا مجھ محمد کے زندگی کے عمل ختم ہو جاتے، مجھ محمد کے زندگی کے عمل ختم ہو جاتے۔ تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، جیسا علی کی ولایت کے بغیر محمد کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے مکمل؟ ہاں علی والی زبان بولے، حسین کے دربار میں بولنے والی زبان بولے۔ آپ سلامت رہیں، یہ مودت سلامت رہیں، یہ ولایت علی کا پیغام نشر کرنے والے چہرے سلامت رہیں۔ حسین علی مل کے بولی حیدری، آپ سلامت رہیں۔ یہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو جو ذکر علی کی زینت کے لیے بلند ہو گیا۔ بہت پیچھے رہ گئی یہ بحث علی کو کہاں آنا چاہیے کہاں نہیں آنا چاہیے۔ میں اپنے الفاظ کی ذمہ داری قبر کی رات تک قبول کروں گا۔ میں ایکسپریس نیوز سنانے نہیں آیا، مذہب آل محمد سنانے آیا ہوں، اور میں منت کرنا چاہتا ہوں جسے علی کے فضائل راس نہیں آتے وہ ہماری مجلس میں نہ آیا کرے۔ میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں تیرا، کیونکہ مجبوریاں مختلف ہوتی ہیں۔ تیری مجبوری ہے تیرا کچھ علی ہے، میری مجبوری ہے میرا سب کچھ علی ہے۔ اٹھنا چاہیے ہاتھ، اٹھنا چاہیے ہاتھ، زینت علی کے لیے بلند ہونا چاہیے ہاتھ۔ بہت پیچھے رہ گئی یہ بحث علی کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کائنات کا وہ ذرہ دکھا جس میں علی شامل نہیں۔ سوچ سمجھ کے علی کو عبادات سے نکالنا، سوچ سمجھ کے علی کو اپنی زندگیوں کے کسی سانس سے نکالنا، کہ جناب جس جگہ سے علی نکالیں گے مصطفیٰ پہلے نکل جائے گا، خدا پہلے نکل جائے گا، کیونکہ علی کے پاس نیابتیں ہی دو ہیں،
علی ایک ہی وقت میں مصطفیٰ کا بھی نائب ہے، خدا کا بھی نائب ہے۔ اور ولایت آل محمد جو قبر میں سوال ہوتا ہے نا، وہ واجب کا ہوتا ہے، مستحب چیز کا قبر میں سوال نہیں ہوتا۔ میں ایسی مجلس پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ کم از کم اس علاقے میں آج کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب در تشہد صلاۃ پہ بحث ہو ہی نہ۔ اس سے آگے نکل کے سوچئے، قوم بن کے سوچئے، علی اختلافات کے لیے خلق نہیں ہوا، علی نے نجات کے لیے بنایا علی کو۔ قبر میں جو سوال عامر بھائی ہوتا ہے نا، وہ واجب کا ہوتا ہے۔ یا تو دلیر ہو کے کہہ دے کہ علی قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، میں مان لوں گا علی مستحب ہے۔ اگر علی کا سوال قبر سے لے کر حشر تک ہر میدان ہر منزل پہ پوچھا جا رہا ہے، پھر تجھے ماننا پڑے گا علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے، علی ہوتا ہی واجب ہے۔ اور یاد رکھنا، علی 13 رجب سے شروع ہو کے 21 رمضان تک ختم نہیں ہو جاتا۔ اس گھر میں زندگی اور موت کا فلسفہ ہی برابر ہے۔ یہ بظاہر دنیا چھوڑ بھی جائیں تو زندہ ہوتے ہیں، یہ زندگی میں موجود ہوں تو خدا کے نائب ہوتے ہیں، قبر میں سو جائیں تو باب الحوائج بن جاتے ہیں۔ مزاج ملا کے مل کے واحد آؤ دو چار کے لیے میں آج 2 رکعت نماز پڑھنے آیا ہوں یہاں آپ کے امام بارگاہ میں۔ مل کے 2 رکعت نماز ادا کرنی، اس نماز کے بعد فیصلہ ہوگا نماز کا وہ لمحہ کون سا جس میں علی شامل نہیں۔ مگر بات اس بندے سے کرنے لگوں جو کبھی کبھی مصلی عبادت پہ آ کے خدا کو سجدہ کرتا ہے، کیونکہ حق ہے علی والا ویسے ہونا چاہیے جیسے علی چاہتا ہے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، میں علی والا ہوں، مزہ تو تابع محشر کی بھیڑ میں علی کے، چھوڑ دو یہ میرا ہے۔ وسائل شیعہ کتاب کا نام ہے، حر عاملی نے روایت لکھ کے کائنات میں ولایت علی کے مذہب کے پرچار کے لیے کائنات کا سارا نظام بھی بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، نماز کے لیے وضو چھوٹی شرط ہے، ولایت علی بڑی شرط ہے۔ جنہوں سمجھ آوے بولے نا، سارے دقت نہیں نہ بیٹھے مجلس آل محمد۔ یا علی ابن ابی وضو چھوٹی شرط ہے، ولایت علی ابن ابی طالب بڑی شرط ہے۔ میں نے ارادہ کیا میں مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کروں گا واجب صبح کی۔ علی والا اٹھا، اسے فرشتے نے اٹھایا، اٹھ علی کے خدا کے سجدے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہو گیا۔ جس بندے کی توجہ میرے ساتھ شامل ہے، میں نہ کسی طرح نہیں جانتا، میں اپنا عقیدہ پڑھوں گا، تیرا عقیدہ مل جائے گا تو مجھے تیرے چہرے سے پتہ لگ جائے گا۔ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا، میں نے نیت کی، اور پتہ مجھے نہیں ہے کہ نیت کا دوسرا نام فاطمہ ہے۔ جس کا عقیدہ میرے ساتھ بولے وہی بندہ میرے ساتھ بولے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ نبی لب سے چھٹی ہے آج کی دار کی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ نیت کا دوسرا نام فاطمہ الزہرا ہے، چونکہ مستور ہے نیت، چونکہ چھپا کے کرنی پڑتی ہے، اسی وجہ سے اس نیت کا تعلق جناب سیدہ کے ساتھ ہے۔ پھر میں نے نماز شروع کی۔ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ، یہ الحمد سے جدا نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھو تو سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ اپنی نماز میں الحمد نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ بات اس بندے سے کرنے لگا ہوں جس کے مذہب کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ دائیں بائیں کے کسی بندے کے ساتھ غدیری ہم کلام ہوتا ہی نہیں ہے۔ علی کی دشمنی میں نماز پڑھے گا اس وقت تک جناب نماز شروع ہی نہیں کر سکتے جب تک بے نہ آئے بے علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو جو زینت ذکر علی کے لیے بلند ہو گئے۔ اس وقت تک نماز شروع ہو ہی نہیں سکتی جب تک علی کے نام کی گواہی نہ دی جائے۔ بسم اللہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بسم اللہ بے کے بغیر نہیں ہوتی۔ بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے۔ نماز شروع ہو گئی، پتہ کون میرے نال با جماعت پہ کرتا ہے تو کون فرادہ دی نیت پہ کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے نماز کو پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن میں رحمان محمد کا نام ہے، رحیم علی کا نام ہے۔ پڑھتا پڑھتا میرے ساتھ نماز تشہد میں جا کے فیصلہ ہوگا علی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یا علی کے بغیر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ کم از کم مذہب آل محمد کے ہر نمازی کی نماز علی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں تیری نماز سے علی نکال دوں پیچھے بت پرستی بچتی ہے۔
میں تیری نمازوں سے علی نکالوں، پیچھے شرک بچتا ہے، نماز نہیں بچتی۔ میں نماز پڑھتا چلا گیا، میں نماز پڑھتا چلا گیا، پھر ایک آیت آئی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھنا۔ میں رسول کے بیٹے کے پاس گیا، مولا ہمیں بتائیں یہ سیدھا رستہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا صراط مستقیم میرے جد علی کی ولایت ہے، صراط مستقیم میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ پھر دعا کرتا ہے پروردگار مجھے ان لوگوں کے رستے پہ قائم فرما جو سیدھے رستے پہ ہیں، پروردگار ان پہ اپنا غضب نازل فرما جو سیدھے رستے پہ نہیں، جو ظالین میں سے ہیں، جو ظالین میں سے ہیں ان پہ تو اپنا غضب ڈال۔ نماز تولی اور تبرے کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ نماز دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، یا نماز میں علی علی کرتے ہیں یا دشمن علی پہ بے شمار کرتے ہیں۔ بولو بولو جو علی کے لیے بولنا جانتا ہے۔ اچھا بولی مل کے بولی حیدری۔ نماز کی ہر رکعت میں پہلی سورت کو پڑھنا واجب ہے، دوسری سورت کو پڑھنا اختیاری استحبابی ہے۔ وقت ہو تو پڑھ لو ثواب ہے، اگر وقت نہ ہو تو صرف سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں جھک جاؤ، تمہاری نماز ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا جی ممبر پہ ذاکر آگئے، جاہل آگئے، ان کو فقہ کا پتہ نہیں ہے۔ میں فقہ کے 10 مسائل ایک مجلس میں بیان کرنے لگا ہوں، اور 4 سال کا بچہ بھی میرے کاروان سے بچھڑے گا نہیں، یہ ممبر پہ میرا وعدہ ہے۔ قیام مکمل کرنے کے بعد نمازی رکوع میں جھک گیا، اور علی کی دشمنی میں نماز پڑھے گا، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں یہ رکوع واجب ہی اس دن ہوا تھا جس دن رکوع میں کھڑے ہو کے علی نے انگوٹھی خیرات کر دی۔ بولو جو زبان علی کے لیے بولنے کے لیے خلق ہوئی ہے، ذرا ہاتھ بلند کریں، علی دے نام دا سلام حیدری۔ آپ سلامت رہیں، یہ مودت سلامت رہیں، یہ ولایت علی کا تبسم سلامت رہیں۔ یہ رکوع واجب ہی اس دن ہوا تھا جس دن رکوع میں کھڑے ہو کے میرے مالک علی نے انگوٹھی خیرات کر دی تھی۔ نظام الہی چلتا ہے علی کے افعال کے ساتھ۔ یہ گھرانہ قرآن کی آیتوں کا محتاج نہیں، یہ عمل کرتے ہیں پھر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں۔ آل محمد کے گھر کا ہر بچہ چاہے ایک لمحے کا، وہ علی بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ پھر نماز آگے چلی، اگلا حصہ آ گیا سجدے کا۔ کبھی اگر قرآن پڑھنے کی توفیق ہو، اگر بندے قرآن پڑھتے رہتے، علی کی ولایت کی دشمنی نہ کرتے، بظاہر تعلیم پرائمری نہیں ہوتی اور دشمنی ولایت علی کی کرتے ہیں مولوی صاحب کے کہنے پہ۔ مولوی صاحب تیرے اور میری طرح جیسے ہیں، وہ شفاعت میں خود آل محمد کے محتاج ہیں۔ زندگی کا پتہ نہیں کس موڑ پہ سانسوں کی شام ہو جائے، بے وارث موت نہ مرنا، مر جاؤ گے۔ کوشش کرنا کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مددگار تیری زندگی میں شامل ہو جائے جو مرنے کے بعد ہر مشکل مرحلے پہ تیری امداد کر سکے۔ پھر نماز کا سب سے اہم رکن آ گیا سجدہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاسجد، اے بندہ خدا سجدے میں گر جا، وقترب، اور خدا کے ساتھ بلا فصل ہو جا۔ انسان جب سر جھکاتا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ میں کیا کروں، مجلس الشہنشاہ کی پڑھنے لگا ہوں، جو نماز بھی پڑھے تو مصلی محمد کی پشت کو بنا لیتا ہے۔ جنہوں سمجھ آگے وہ بولے نا۔ میں اس گھرانے کی بات کرنے لگا ہوں جس کے بچوں کا نماز پڑھنے کا دل کرے تو مصلی بھی مصطفیٰ کی پشت کو بنا لیتے ہیں۔ نماز کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، پھر انسان دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، پھر اس نے علی والا قصیدہ یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھا، پھر اس نے دوسری کو پڑھا، پھر قنوت کیا، پھر رکوع میں جھک گیا، پھر دوسرا سجدہ۔ دوسری رکعت کے دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ چونکہ نماز کے ہر حصے میں ریاکاری کا عنصر شامل ہوتا ہے، انسان چونکہ بشر ہے وہ قدم قدم پہ ٹھوکر کھاتا ہے، اور جس نماز میں خیال آ جائے شریعت کے مطابق وہ نماز باطل ہے۔ میں مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا، میں نے ارادہ کیا میں 2 رکعت نماز پڑھوں، میرے ذہن میں خیال آیا میں نے 3 بجے بچوں کو سکول سے لینا ہے۔ یہ تیرے افکاروں کا نتیجہ ہے، خدا کی نماز نہیں۔ پھر میں رکوع میں جھک گیا، میری گردن تو جھک گئی مگر اندر کا فرعون جھکا ہی نہیں۔
پھر میں نے سجدے میں سر رکھا، میرا سر میرا جسم تو جھک گیا مگر میری انا، میرا تکبر، میرا غرور جھکا ہی نہیں۔ ہر حصے میں کوئی نہ کوئی دنیا کا عنصر شامل ہے، اور جہاں دنیا کا عنصر شامل ہو جائے وہ خدا کی نماز نہیں۔ پھر تشہد میں جا کے بیٹھا کر، تشہد ہے گواہی دینے کی جگہ، پہلی گواہی دیتا ہے، خدا فیصلہ کرتا ہے مسلمان ہے، پھر دوسری گواہی دیتا ہے، پھر مصطفیٰ فیصلہ کرتا ہے میرا امتی ہے، پھر جو علی والا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد بلا فصل علی ابن ابی طالب کی گواہی دیتا ہے، علی ہے حق۔ جب حق نماز میں آ جائے قبول ہو جاتی ہے، حق نہ ہو تو پھر مسترد ہو جاتی ہے۔ علی ہو تو حق ہے، علی نہ ہو تو نہ حق ہے، جو نہ حق ہو وہ باطل ہوتی ہے۔ چلو ہو سکتا ہے کسی بندے کو اب بھی اعتراض ہو کہ ہمیں بتاؤ علی ولی اللہ پڑھنا کب سے ضروری ہے، کب تک ضروری رہے گا۔ ہم بھائی جن قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فتویٰ دکھاؤ، ہم فرمان معصوم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں روایت پیش کرو۔ میں قرآن کی آیت کے بعد مصطفیٰ کے پاک فرمان کے بعد ایک مجتہد کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ 1، 2 اور 3 کیمروں کی موجودگی میں اپنے کہے الفاظ کے ساتھ میں مکر نہیں سکتا۔ کیسٹ کے زندان میں اختر عباس غدیری کی آواز قید ہو رہی ہے، اب سے لے کر قیامت کی صبح تک اپنے الفاظ کی ضمانت کے ساتھ نوٹ کر لینا۔ کسی کے پاس قلم ہے تو قلم کے ساتھ، کسی کے پاس موبائل ہے تو موبائل کے صفحے پہ نوٹ کیجئے گا میرا حوالہ۔ قم المقدس میں زندہ مجتہد بیٹھا ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کے بعد قوم کا سب سے بڑا محقق مجتہد، 30 جلدیں سیرت رسول پہ لکھی ہیں، 30 جلدیں سیرت علی ابن ابی طالب پہ لکھی ہیں، نجاحتائی اس کا نام ہے، سب سے بڑا محقق ہے، سب سے بڑا مجتہد ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اس کا فون نمبر مل جائے گا، اس کا ای میل ایڈریس مل جائے گا، اس کی فیس بک مل جائے گی، اس کا یوٹیوب چینل مل جائے گا، اس کی کتاب میں گاڑی میں رکھ کے پھر رہا ہوں، جس بندے کو کتاب دکھانی ہو میں دکھا سکتا ہوں، کسی کی گردن پہ لات رکھ کے علی منوانا میری ذمہ داری نہیں۔ جب ان سے سوال کیا آیت اللہ ہمیں بتائے، پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، کوئی بندہ تشہد میں علی کا نام لے، کوئی اسے علی کہتا ہے، کوئی نصیری کہتا ہے، کوئی علی کو خدا کہنے والا کہتا ہے، ہمیں بتاؤ تشہد میں علی ضروری کتنا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب تقیے کا دور نہیں ہے، اگر چوک میں کھڑے ہو کے بندہ اعلان کرے میں علی کو مانتا ہوں تو تجھے گولی کوئی نہیں مارتا، اگر گھر کی چھت پہ علم عباس لگایا جائے تیرے بچوں کو آگ میں کوئی نہیں جلاتا۔ اب تقیے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ہمارا فتویٰ ہے باطل ہے وہ نماز جس میں علی شامل نہ ہو۔ جنو سمجھ آوے جس نو علی حضم ہوئے ہاتھ بلند حیدری۔ آپ سلامت رہے، زندگیاں سلامت رہے، یہ محبتیں سلامت رہے علی والوں کی۔ آپ کا اٹھ کے بولنا میرے لیے تعظیم ہو گیا۔ وہ باطل ہوتی ہے جس میں علی شامل نہیں ہوتا، جس میں علی شامل ہو وہ حق ہوتا ہے۔ علی کائنات کے ہر ذرے میں برابر ہر وقت موجود ہے۔ جب سے خدا نے یہ کائنات کو بنانا شروع کیا ہے، سارے ہی تو بندے لکیر دے فقیر نہیں ہوندے نا، اور پڑھا لکھا دور ہے، اور بچہ ایڈا سارا ہوندہ تے آدھا میں 8ویں کلاس پڑھدا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ گنگا شیطان ہے جڑا مجلس حسین کی بھائی کے حق دی وکالت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ دا ترجمہ ایک انگریز کیتا ہے، پاتا جی فیئر از اللہ، فیئر از علی، اینڈ فیئر از علی، فیئر از اللہ، اور جتھے اللہ اتھے علی، اتھے علی اتھے اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ سلامت ہو۔ ایک گل ہو، ایک گل تھوڑی چاہیے۔ بسم اللہ۔ بہت مشکل ہے، خطرناک، منافقت انتہا نو پہنچ کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تھوڑی چاہیے میرا محترم یہ فقہی مسئلہ ہے، تسا ہوں بیان تک فرمائی دیا، یتیم العقل بندے نال میری گل نہیں، تسا انتہائی قابل انسان ہو۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھ لیجیے، بھائی بادشاہ وقت، وزیر اعظم وقت، حضرت اعلیٰ مولانا حافظ قرآن کے جسم چوں روح نکل ونجے، عمر نکل ونجے، اور جسم کتے کو زیادہ پلیت، لیکن غور نال گل سننی ہے،
اور جس مذہب وچوں جس عمل وچوں جس عبادت وچوں انہاں دا امر یعنی علی جان ولی اللہ نکل ونے او مذہب پلید او عمل پلید سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے ہمیشہ سلامت رہو اور سب والی مل کے بولیں گے حیدری آپ سلامت رہیں مولا آپ کا سایہ ہم سب پہ قائم رکھے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ممبر پہ جو 3-4 کیمرے لگے ہوتے ہیں اپنے پرائے سب دیکھتے ہیں مذہب کی ترجمانی ہوتی ہے بند کمروں میں ہم کسی کو سینہ چیر کے دکھا نہیں سکتے ہمارے دل میں کتنا علی ہے خطیب کی زبان کے گرد 100 قسم کے زنجیر بدھے ہوتے ہیں اپنی قوم کو آپ بہتر جانتے ہیں پیچھے ملاقات تے بھی کوئی نہیں آتا یا پھر برطانیہ دا پاسپورٹ دا ویزا لوا کے بندے نے ہجرت کرنی پوندی ہے یا علی ابن ابی طالب دی وکالت کرنی مطلب جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل پہ کرتا ہے میں جملہ اس تو بعد کے آکھا کیونکہ بعد کے جملہ نہ ہے تو علی ابن ابی طالب دی دروازے دی خیرات میں منگی کیوں ہے بلکہ میں اپنی زبان دل چٹی کیوں ہے آؤ میں آپ اس بات کے حوالے کے لیے کتاب نہیں دکھاؤں گا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں علی ابن ابی طالب کے دربار میں لے چلتا ہوں علی ابن ابی طالب کے حرم کی دیوار پر جب اشرف میں لکھا ہے کیونکہ میدان قیامت میں ایسے بندے دکھاؤں گا جو اس زمانے میں علی پڑھتے ہوں گے وہاں جہنم میں پڑے ہوں گے جو اس زمانے میں علی پڑھتے ہوں گے وہاں جہنم میں پڑے ہوں گے کیونکہ نجات کے لیے اکیلا علی کافی نہیں ہے نجات میں اکیلی علی کی ولایت کافی نہیں ہے کیونکہ علی ابن ابی طالب کے حرم کی دیوار پر لکھا ہے اسلم تورا من اعداء علی فما لک فی محبت ثواب اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بی بی کے قاتل پر لعنت میں کرے علی والا دی حق واسطے بولن والے دی زبان واسطے تائید واسطے کھڑا میں آپ سلامت رہے مودت سلامت رہے اوچا بولی مل کے بولی حیدری ہمیشہ سلامت رہے یہ مودت سلامت رہے یہ آج کبھی کسی کا محتاج نہ ہو جو ذکر علی کے لیے بلند ہو اللہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹوں کی کیا بات ہے اوہ علی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہم کسی سے ڈرتے جھگڑتے نہیں ہیں مگر اپنا عقیدہ بیان کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس ممبر پہ چہرے بدلتے ہیں پیغام ولایت نہیں بدلتا کتنے گرفتار کراؤ گے کتنوں پہ ایف آئی آریں کرواؤ گے تمہیں نہیں پتا ضمیر میں ہر بندہ ہی علی والا ہے آپ بھی قوم بن کے جاگا کیجئے قوم کے مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑا ہو جایا کیجئے نصاب ترتیب دیا جا رہا ہے نصاب آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کبھی سوچا ہے کہ انسان کس وجہ سے زندہ ہے وقت گزار کے قبر میں مر جانا انسان کی زندگی نہیں ہے زندگی ایسی ہو انسان جیے تو لوگ اس کی زیارت کو ترسیں مر جائے تو اس قابل ہو کہ مرے کہ 14 اس کے دیدار کو آئیں یہ کوئی بات ہے یہ پچھلے زمانے کی بات ہو گئی ہے یہاں پہ علی کو ہونا چاہیے یہاں پہ علی کو نہیں ہونا چاہیے میں تو جہاں بھی امام حسین علیہ السلام میری ڈیوٹی لگاتے ہیں میں واجب سمجھ کے موضوع پہ اس ممبر کو پڑھتا ہوں ہر ممبر پہ اس موضوع کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے یہ اکٹھا ہونے کی جگہ ہے لوگوں کے ساتھ بغل گیر ہونے سے پہلے مومنوں کو گلے لگائیے مومنوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ان کو دور کیجیے تاکہ لوگ اس دروازے پہ اکٹھے ہو جائیں خدا نے جو دروازہ نجات کے لیے خلق کیا چلو آؤ دو چار کی بات کر لیتے ہیں جو کہ اتفاقاً مجلس میں بزرگ زیادہ بیٹھے ہیں یہ تائید فرمائیں گے نوجوان بھائی مجھے دعا کر دیں گے انسان گر گیا قبر کے اندر کیونکہ میرے مالک علی فرماتے ہیں انسان مٹی میں نہیں چلتا وہ اپنی قبر کی پشت پہ قدم رکھ کے چلتا ہے اتنا فرق ہے ابھی وہ مٹی کے اوپر ہے کل مٹی اس کے اوپر ہوگی کفن سفید رنگ کا کفن انسان اپنے چہرے پر رکھ کے سویا ہوگا قبر میں منہ اس کا ہوگا کعبہ کی جانب اچانک اس کے سامنے والی دیوار شک ہوگی اس دیوار سے سب سے پہلے شاہ نجف حضرت علی ابن ابی طالب ولایت کی کرسی پہ بیٹھیں گے میں وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں جو زبان رکھے اور ذکر علی میں نہ بولے
یہ دیواریں بتا دیں تیرے دل میں تو علی رہتا ہے. آگے ولایت کا پہلا ولی بیٹھے گا، پھر کائنات کا دوسرا امیر حسن آئے گا، پھر کائنات کا تیسرا امیر ماتمیوں کا مالک حسین ابن علی آئے گا. پردے میں جناب سیدہ تشریف ہوں گی، علی اپنے 11 امام بیٹوں کی کرسیوں سمیت آئے گا. جھوٹ بولتا ہے منبر آل محمد پہ مولوی جسم ضبط کا ہو کہ قبر کی پہلی رات نماز کا سوال نہیں پوچھا جائے گا. میں اس مولوی کے عقیدے پہ لعنت کرتا ہوں اور اپنے عقیدے کی ترجمانی مذہب آل محمد کے ماننے والے لوگوں کے سامنے کہتا ہوں. میں منبر پہ تسلیم کر رہا ہوں قبر کی پہلی رات پہلا سوال نماز کا ہوگا. قبر کی پہلی رات پہلا سوال نماز کا ہوگا. مگر مولوی صاحب سچ پورا بولا کر، نماز یزید والی نہیں شبیر والی پوچھ. ہاتھ ہو ماتمی کو تو اٹھنا چاہیے. تائید ذکر شاہ نجف میں جا. اللہ اکبر. ذرا درود نال بولی حیدری. میں ایک دو بندے تاڑی کھلوتا جڑے داد دے ایڈے شور ستے پہ. میرے مالک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرے مصطفیٰ کا یا علی کا نام لے، جتنی دور تک اس کی آواز جاتی ہے اس حدود کے اندر شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا. ہاں بھائی، انسان پہنچ گیا مرنے کے بعد، مردہ تو ہوتا نہیں علی والا، وہ زندہ ہوتا ہے. بس ایک فاصلہ ہوتا ہے، علی کی زیارت کا بہانہ ہوتا ہے. آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، جسم والی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل والی آنکھیں علی کو دیکھنے کے لیے کھل جاتی ہیں. میرے مالک تیری قبر میں تشریف لائیں گے، پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا. معصوم فرماتے ہیں کائنات کا جتنا بھی صالح العباد بندہ ہوگا، جتنا بھی صالح الاعمال بندہ ہوگا، نماز کے سوال پہ تڑپ جائے گا اور کہے گا پروردگار یہ نماز پڑھی نہیں تھی، یا اس میں اتنے نقص تھے، اس نماز کے بدلے میں تو اسے جنت کا سوال نہیں کر سکتا. اگلا سوال حج کے بارے میں ہوگا. بندہ کہے گا پروردگار یہ حج کیا نہیں تھا، کیا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جس کعبہ کا میں طواف کر رہا ہوں اس کعبہ میں 13 رجب کو اترا کون تھا، 13 رجب کو اترا کون تھا. اگلا سوال زکات کا ہوگا، اگلا سوال جہاد کا ہوگا. معصوم فرما رہے ہیں پانچواں سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوگا. اس وقت مومن ارادہ کرے گا میں خدا کے فرشتے کو بتاؤں میں علی والا ہوں، یا علی اٹھیں گے اپنے مومن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ما دخل فیکن من نقص فعلی تمامہ. اوے گھبراتا کیوں ہے؟ اگر نماز روزہ حج زکات کی کمی تیری زندگی میں ہے بھی صحیح، میں علی طاقت ولایت سے پوری کر رہا. اللہ اکبر. دنیا کے ہر عمل کی کمی علی پوری کر سکتا ہے. اگر علی 99% بھی ہوا تو 1,00,000 سال کی عبادت بھی علی کی کمی پوری نہیں کر سکتی. یہ بھی مولوی صاحب غلط دس دینے کیڑی کیڑی گل تے روئیے. خیال کرنا قبر میں اترو گے منکر اور نکیر آئیں گے. منکر اور نکیر کا ہی سامنا کرنا ہے، پھر علی ماننے کا فائدہ کیا؟ منکر اور نکیر اتریں گے منکروں کی قبر میں، جنہوں نے بڑی بحث دا شوق علی ابن ابی طالب اختیارات تھے. مومن کی قبر میں مبشر اور نذیر آئیں گے، بشارت والے فرشتے، خوشخبری سنانے والے فرشتے. وہ آ کے کندھا ہلائیں گے، اٹھ بھائی علی والے، علی کے دیدار کا وقت ہو گیا، اٹھ. وہ اٹھے گا، ہاں بھائی علی فرما رہے ہیں زندگی تو نے مشکل انداز سے گزاری، کسی نے تجھے میری محبت کے جرم میں کافر کہا، کسی نے نصیری کہا، کسی نے مشرک کہا. اب گھبرانا نہیں، تیری قبر کا مالک بن کے میں علی آ گیا ہوں. وہ بشارت سنا کے پیچھے ہٹے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی دشمن علی مرے، اس کی قبر میں منکر اور نکیر آتے ہیں. ہاں بھائی جس کو علی کے مقابلے میں مانا تھا اسے مدد کے لیے بلا. یہ میرے معیار کی داد تھی، یہ میرے معیار کی داد تھی جو اب بول پڑا ہے میرے ساتھ، خدا کی قسم. اسے مدد کے لیے پکار جسے علی کے مقابلے میں تو نے مانا تھا،
بات میری ختم نہیں ہوگی، بات تو میری اب شروع ہونے لگی ہے۔ 4 فرشتوں کا تعارف میں نے کروا دیا، 2 مومن کی قبر میں اتریں گے، 2 منافق کی قبر میں اتریں گے۔ ایک ایسا فرشتہ ہے جو مشترکہ ہے، جو دونوں گھروں کی قبروں میں اترے گا۔ قبر مومن کی ہوتا بھی اتر جائے گا، قبر منافق کی ہوتا بھی اتر جائے گا۔ مجھے نہیں پتا یہ جملہ سننے کے بعد کس بندے کے چہرے میں ولایت علی کا تبسم آئے گا، کس بندے کے چہرے پہ جہنم کی گرمی ولایت علی کی دشمنی میں اتر آئے گی، یہ میں نہیں جانتا۔ ولایت علی کا پیغام دینے لگا ہوں، ڈرتا ورتا میں کسی ابے سے نہیں، علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نمک خوار ہوں، اپنا نمک حلال کرنے لگا ہوں۔ نام اس کا رومان ہے، لقب اس کا فتان القبور ہے۔ وہ پہلی رات آ کے ہر قبر کو کھولے گا، قبر کے بعد تیرا کفن کھولے گا۔ اگر ولایت علی لکھی ہوگی اس کی قبر کو اتنا وسیع کرے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا تیری قبر کے اندر دوڑ سکے۔ اگر تو علی کا دشمن ہوا، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں گے، وہ فرشتوں سے کہے گا اوہ قبر کی دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو، علی کا دشمن آیا۔ ہاتھ ہوئے تے بلند ہونا چاہیے، زبان ہوئے تے علی دے نام دی صدا آنی چاہیے۔ تائید شاہ نجف حیدری، آپ کی کیا بات ہے؟ ہمیشہ سلامت رہیں علی والے، ہمیشہ سلامت رہیں علی والے، ہمیشہ سلامت رہیں علی والے۔ اتنا جھگڑنا علی کی ولایت سے جتنی قبر کی رات علی کی دشمنی برداشت کر سکو۔ امام زمانہ شہنشاہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھی۔ اور بات اس انداز سے کی جاتی ہے کہ میرے مذہب کے ماتمی پریشان ہو جاتے ہیں، جی نجف میں کوئی نہیں پڑھتا، تجھے وہ نجف میں گلیاں ملتی نہیں ہیں جہاں ایسے مجتہد ہیں جو علی والے ہیں۔ میرے ساتھ آنا، میں نجف میں ایسے مجتہد کے پیچھے نمازیں پڑھ کے آیا ہوں جو نماز بھی پڑھتا ہے، نماز میں علی بھی پڑھتا ہے۔ میں قوم المقدس میں اس مجتہد کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں جو صرف علی کی نہیں 14 معصوموں کی گواہی دیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ تجھے مشہد میں ایسی مسجد دکھاتا ہوں جہاں پہ میرے مالک کی ولایت کی گواہی دی جاتی ہے۔ وہی علی کی ولایت کا حق اب حجروں میں نہیں چھپایا جائے گا۔ اب تو مذہب آل محمد کی 90% کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہوتا، تیری پلاننگ شروع ہو جاتے، بچہ پیدا ہوگا، میں گاڑ بورڈ فلاں سکول میں اس کو پرائمری پاس کرواؤں گا، شور کوٹ کے فلاں سکول میں اس کی میٹرک کرواؤں گا، فیصل آباد بھیج کے بچے کو FSC کرواؤں گا، میں لاہور کے فلاں کالج یونیورسٹی میں بھیج کے بچے کی ماسٹرز کمپلیٹ کرواؤں گا۔ اللہ مجھے پیسے دے گا، میں بچے کو بھیجنے کے لیے انگلینڈ بھیجوں گا، امریکہ بھیجوں گا۔ حسین نے بچہ اس لیے عطا نہیں کیا کہ انگریز بنا دو، اس لیے دیا کہ ماتم شبیر کروا لو۔ بولو جو حق کے لیے کبھی کبھی بول لیتے ہو، جو چولہے تو چوکھا بولتے ہیں، مجلس میں بھی بولنا چاہیے نا یار۔ ہاتھ بلند کریے، علی ابن ابی طالب ولایت دی تائید حیدری۔ آپ سلامت رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ سلامت رہیں۔ ذاکری گھر کے چشم و چراغ سلطان ابن سلطان بابا سید غیور صاحب شاہ صاحب قبلہ دعا کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بلند آواز سے میرے حسین کا۔ ایک رل کے پڑھو، آپ ہمیں سارے پڑھ ہی سکتے ہو وہ صلوات۔ میرے مالک نے بیٹا اس لیے عطا نہیں کیا کہ اسے انگریز بنا دو، میرے شبیر نے بچہ اس لیے عطا کیا ہے کہ 7-8 سال کا وہ نماز بھی سکھاؤ، نماز میں علی بھی سمجھاؤ۔ اس لیے عطا کیا ہے کہ ماتم کے حلقے میں لے آؤ، وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسین کی تائید کرے، یزیدیت کے خلاف احتجاج کرے۔ میں تو دعا کرتا ہوں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کو اس قابل بنائے کہ وہ صورتاً سیرتاً مذہب آل محمد جیسے لگیں۔ اللہ کرے وہ واجبات الہی کا پاس رکھیں، اللہ کرے وہ محرمات سے بچے رہیں۔ یہ دعا ہم پہلے کرتے ہیں، پھر ولایت علی کا جملہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ اتنی سمجھدار قوم، جملہ ولایت علی پہ کہہ دیا جائے تو آپ ہمیں کہتے ہیں یہ غالی ہیں۔
اگر بندہ روا روی میں جملہ مذہب آل محمد کی ترجمانی کرتے ہوئے نماز کی تبلیغ کا کہہ دیں، جو گلی میں ہمیں کھڑے ہو کے مشرک کہتا ہے وہی ہمیں مقصر کہتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنی ذمہ دار قوم ہے، اتنی حساس قوم ہے، اس لیے بچ بچا کے نکلنا پڑتا ہے، حق کے ولایت بھی پہنچا دیا جائے، لوگوں کے درمیان تنازع فساد بھی کھڑا نہ ہو۔ آؤ ایک لمحہ پھر قریب آ کے سوال کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت دین میں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ علی کی ولایت کے بغیر نہ مصطفیٰ کی نبوت مکمل ہے، نہ خدا کی توحید مکمل ہے۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے، بیٹا جو بیٹھے ہو جو بھی چنگا لگتا ہے مجلس آل محمد ہے۔ یا علی ابن ابی طالب، اس کے بغیر خاتم النبیین کا عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کی گواہی نہ دی جائے۔ اس لیے شیعہ قوم ہر مسجد میں روزانہ 5 مرتبہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کی گواہی دیتی ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت کے بعد اب ولایت علی کا سہارا ہے۔ کتنی نمازیں خدا نے واجب فرمائی ہیں جڑے کدی کدی پڑھتے جواب ہوئے دے ہے۔ 5 نمازیں میں ممبر آل محمد کے خلاف میں ہاتھ رکھ کے ذمہ داری کے ساتھ بات کروں، اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا، ان 5 نمازوں میں 10 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ شب معراج جب مصطفیٰ معراج پہ گئے تھے تو وحدت کے پردے سے آواز آئی تھی 5 نمازیں واجب، 5 نمازوں میں 10 رکعتیں واجب۔ پھر ہر بندے کے پاس اختیار ہے وہ میرے ممبر کے سامنے کھڑو کے سوال کرے، علی کے دروازے کا نوکر ہمیں بتا جب خدا نے 10 رکعتوں کو واجب فرمایا پھر ہم ایک دن میں 17 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے ہر نماز میں 2 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ ممبر پہ جملہ بھیجنے لگا ہوں، اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا، 5 نمازوں میں 10 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ پھر کائنات کی کریمہ بی بی کے گھر میں سرکار حسن کا ظہور ہوا، اللہ کی آواز آئی 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے حسن کی وجہ سے واجب۔ پھر 7-8 مہینے کے بعد اسی گھر کے ذیل میں حسین ابن علی کا ظہور ہوا، آواز پروردگار آئی 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 میرے حسین کی وجہ سے واجب۔ 13 رجب المرجب خانہ خدا کے صحن میں علی ابن ابی طالب کا ظہور ہوا، آواز پروردگار آئی 2 میری وجہ سے واجب، 2 رکعتیں میرے علی کی وجہ سے واجب۔ مرد کا حصہ شریعت میں 2 گنا ہوتا ہے، مستور کا حصہ آدھا ہوتا ہے۔ مغرب والی نماز ہے جناب سیدہ کا مقدر، 2 رکعتیں خدا کی وجہ سے واجب، 1 رکعت جناب سیدہ کی وجہ سے واجب۔ ڈرتا برتا کسی کے ابے سے نہیں، علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نوکر ولایت علی کو نسلوں تک منتقل کر رہا ہے۔ تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے 2 ٹکے کے مولوی سے پوچھتا ہے علی آئے باطل تو نہیں ہو جائے۔ زندہ باد ہیں علی والے جڑے بول سکتے ہیں علی ابن ابی طالب دے نام لے یعنی نماز علی دلوں دی ہاتھ بلند حیدری۔ آپ سلام کرتے ہیں علی والے سلام کرتے ہیں۔ علی ہے تو نماز ہے، علی ہے تو نماز ہے، علی نہیں تو عبادت بت پرستی، علی نہ ہو تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ نماز کے لیے توجہ کرنا شرط ہے، خدا کی طرف وہ ذہن میں سماتا نہیں، کسی اور کو سامنے رکھو تو عبادت 2 کی ہو جاتی ہے۔ بغیر توجہ کے پڑھو تو مشرک بن جاؤ گے، سوائے خدا کے کسی کو تصور میں رکھو گے تو عبادت 2 کی ہو جائے گی۔ 2 کی عبادت شرک ہے، عبادت صرف خدا کی۔ پھر کوئی تو حل ہونا چاہیے، وہ توجہ میں آتا نہیں۔ آیت اللہ خمینی کے بیٹے نے اس مسئلے کا حل اپنی تفسیر میں لکھا۔ سید مصطفیٰ خمینی نجف اشرف علی ابن ابی طالب کے حرم کے اندر دفن ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں میں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں، سامنے رکھو علی کو، یہ بھی تو اسی کا چہرہ ہے۔ دو کام ہو جائیں گے، 2 کام، علی کی زیارت ہو جائے گی، خدا کی عبادت ہو جائے گی۔ ولایت آل محمد ہی خدا کا دین ہے۔ خدا را اپنی نسلوں پر رحم کیجیے، نسلوں کو ولایت علی ابن ابی طالب کی تعلیم دیجیے۔ گھر مصلی عبادت بچھایا کر، اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھایا کر، بالغ بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا کر، اسے خدا کا دین سمجھایا کر۔
خدا کے دین میں سب سے پہلے نماز کو بتایا کر، نماز سناتے سناتے نماز میں ولایت علی پڑھایا کر، 7-8 سال کی بیٹی کو بٹھا کے اس کے سر پہ چادر رکھی کر اور اسے بتایا کر یہ دونوں کام بچاتے بچاتے علی کی ہر بیٹی زخمی ہو۔ علمان جو حسین کو رونے آیا ہے یار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مالک آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ بابا جی برسر ممبر تشریف فرمائے، میں زیادہ دیر بچھانا سوئے ادب سمجھتا ہوں، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کی مشکلات جو ہیں وہ ولایت علی کے صدقے میں ختم فرمائے۔ علی کی ولایت مشکل کام ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا بستر ہے۔ علی کی ولایت کی تکلیف حسین بھی کرے تو کربلا لایا جاتا ہے۔ کافی دیر ہو گئی مجھے پڑھتے ولایت علی ابن ابی طالب، ہو سکتا ہے میرے مذہب کا کوئی ماتمی ابھی تک مطمئن نہ ہوا ہو میری تقریر سے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مذہب کے سامنے کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ ذاکر واعظ خطیب سے سوال کیا کر، یہ تیرا حق ہے، مگر امام حسین کے بارگاہ سے ولایت علی میں شک لے کے جانا تیرا حق نہیں ہے۔ ممبر کے سامنے کھڑو جا، اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے، خطابت ذاکری کو چھوڑ، ہمیں بتا دین میں علی کتنا ضروری ہے۔ بابا جی میرے پاس اور کوئی جملہ نہ ہونا، یہ ایک جملہ ہو، میں ولایت علی ابن ابی طالب کا حق ہر نسل کے ہر انسان تک منتقل کروں گا۔ اتنا ضروری ہے تیرے دین میں علی جس پہ زینب کی چادر خرچ ہو سکے۔ اللہ جو حسین کو رونا ثواب سمجھتا ہے۔ ولایت علی پہ اعتراض کرنے والا مجھے بتا عالیہ کی چادر کی قیمت کیا لگائی ہے تو نے؟ مجھے بتاؤ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جب آگ لگی، جلتے ہوئے دروازے کے نیچے بہتے ہوئے مصطفیٰ کی بیٹی کے لہو کی کتنی قیمت لگائی ہے؟ ولایت علی بچاتے بچاتے وہ بی بی درباروں میں آئی ہے، وہ بی بی بازاروں میں آئی ہے، ایسے ایسے لوگوں سے کلام کیا ہے آل محمد کی شہزادیوں نے۔ کس لیے؟ حسین 2 سال کے تھے تو جنت کے سردار تھے۔ حسین رسول کا بیٹا ہے، حسین بطول کا بیٹا ہے، حسین حسن کا بھائی ہے، امامت اس کی ذریت میں خدا نے رکھ دی۔ اس سے بڑا انعام حسین کو کیا چاہیے تھا؟ سارا گھر قربان کروایا ولایت علی بچاتے بچاتے۔ اور اس درد کو، اس جملے کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کرنا، آئے نہ بھی نکلے تو کم از کم اپنے سینے میں جگہ دینا، اس بات پر راضی کھڑا ہوں میں۔ ہر شب جمعہ تیرا خون رونے والا امام اپنے جد علی ابن ابی طالب کے مزار پہ تشریف لاتے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے جد علی کے مزار پہ رکھتے اور خون رونے والی آنکھوں سے خون رو کے کہتے ہیں بابا تیری ولایت کو لوگوں نے زبان کا چسکا بنا دیا۔ میں تیری آیت سننے کے لیے کھڑا ہوں، ورنہ میں بڑی دیر کا ممبر چھوڑ چکا ہوتا، سیدزادے کے حوالے کر دیتا۔ اگر فرصت کا لمحہ میسر آ جائے، رات کو بستر پہ سوتے ہوئے چند لمحات میں جب دنیا کا کوئی خیال تیرے ذہن میں نہ، اس وقت سوچا کر جو بیبیاں رسول کے مزار پہ حسنین کے پہرے میں جاتی تھیں، وہ ولایت بچانے کے لیے شمر و سنان کے درمیان کیسے چلتی رہیں۔ چلو ایک جملہ اور میں اسی پہ سلام کر رہا ہوں، راضی رہ جانا بھائی جان۔ ولایت علی ابن ابی طالب ہر نسل پہ واجب ہے۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے پورا گھر قربان کیا حسین نے۔ نہ کیا کر شبیر کے مدح خانوں پہ اعتراض، یہ سخت روایت پڑھ دیتے ہیں میرا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ میں ادب کی ذاکری کا قائل ہوں کہ ادب سے پڑھنا چاہیے کربلا کو، مگر ایک انسان نے مولا سجاد کے سامنے اس بات کا، مولا آپ کے مدح خان، آپ کے مرثیہ خان بڑی سخت سخت روایات پڑھتے ہیں، ایسے ایسے مسائل پڑھتے ہیں کہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ امام سجاد نے خون رو کے فرمایا ہم نے کربلا دیکھی تم سن بھی نہیں سکتے۔ میں تو ماتمی دیہات تجارت سے کھلوتا، سرکار فرماتے ہیں ہم نے کربلا آنکھوں سے دیکھی تم سن بھی نہیں سکتے۔ اگر تیرے رونے پہ دل ہے تو میں ایک روایت کو شامل کر کے تیرا سلام کر دیتا ہوں۔ کربلا کے بعد مولا سجاد لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، نہ دنیا دار محفلوں میں مولا سجاد جاتے تھے۔ ہاں اپنے گھر کی چھت پہ الگ کمرہ تیرے مولا سجاد نے بنوایا ہوا تھا۔ خون رونے والی آنکھوں سے کربلا کا کوئی نہ کوئی منظر یاد کر کے سجاد خون روتا تھا۔ جس بندے کی ہاتھ کی لکیروں پہ شبیر
شبیر کا ماتمی ہونا لکھا ہے. کبھی اکبر کی جوانی یاد کر کے سجاد روتا تھا, کبھی قاسم کا تڑپتے ہوئے ٹکڑے یاد کر کے روتا تھا, کبھی عباس کے مجبور بازو یاد کر کے روتا تھا. یا مدینے کی گلی سے ایک فقیر گزرا, اس نے کہا لوگوں میں غریب ہوں. اس کی غربت کی آواز مدینے کے ہر بندے نے سنی, مگر جیسے مولا سجاد نے سنی ویسے کسی نے سنی. تیز قدموں سے مولا سجاد مدینے کی گلی میں آئے, اس بندے خدا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا, اے ہماری گلی میں غربت کا اعلان تو نے کیا, جو شبیر کا ماتمی بیٹھا ہے یہ ہاتھ مان کہتا مولا میں واقعی بڑا غریب ہوں. سجاد کہتا ہے آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا, اے غریب تو میں سجاد ہوں جس کا 71 جنازہ تڑپ رہا تھا, نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا, جنہوں نے دفنانا تھا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. زخمی بیچیاں علی ابن ابی